کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ کہنے کو تو ہی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے محمد فرحان قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جہلم اکیڈمی انجینئر محمد علی مرزا۔ صبح کے 8 بج چکے ہیں اور ہم اب جہلم اکیڈمی پہنچ چکے ہیں۔ پنجاب پولیس کے شیر جوان اپنی ڈیوٹی پہ مامور، ہمارے ضلع جہلم شہر کی انتظامیہ بہترین کوآپریٹ کرتی ہے ہماری اکیڈمی کے ساتھ، اور الحمدللہ اسی وجہ سے ہمارے چونکہ پاکستان کے طول و عرض سے یہاں لاکھوں لوگ ہو کے جا چکے ہیں اور ابھی بھی آ رہے ہیں الحمدللہ، پر سکون مجلس جو ہے وہ ہو پاتی ہے، جس کے ہم بہت شکر گزار ہیں۔ آج 10 دسمبر 2023 ہے اور آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سنڈے کا علمی مجلس کا سیشن نمبر 124، سنڈے ہائی لائٹس یعنی بیہائنڈ دا سین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ساری ویڈیو ویسے تو ہمارے مین چینل جو ہمارے استاد محترم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے نام پہ ہے، جو ان کا آفیشیل چینل ہے، اس پہ اپلوڈ ہو جاتی ہیں، لیکن چونکہ تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے، اس لیے ہمارا یہ چینل جس کا نام ہے جہلم اکیڈمی انجینئر محمد علی مرزا، یہ چینل اپنے دیکھنے والوں کے لیے ہر وقت نئی اپڈیٹس لاتا رہتا ہے، کیا ہو چکا، کیا ہو رہا ہے، اکیڈمی کے متعلق جتنی بھی کیا سرائیاں چل رہی ہوتی ہیں، اگر آپ نے اس کی صحیح نیوز لینی ہو تو آپ کو اسی چینل پہ یقیناً مل جاتی ہے الحمدللہ۔ ہماری سنڈے کی مجلس میں الحمدللہ صبح انجینئر صاحب کے خصوصی کہنے کے اوپر ناشتے کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، اور انجینئر صاحب کی یہ درخواست ہے کہ ہر خاص و عام کے لیے کہ جو لوگ بیرون شہر سے آتے ہیں سیدھا جہلم اکیڈمی آئیں، گھر کا بنا ہوا بہترین ناشتہ یہاں پہ کریں، اور اس کے بعد بہترین دودھ پتی بھی سرو کی جاتی ہے۔ اب آئیں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا من لدنک رحمة وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين۔ الحمد للہ آج 10 دسمبر 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 124 ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آپ کے یہ ریئل ٹائم سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں۔ اچھا جی، یہ ریئل ٹائم جو آپ کی پرچیاں آئی ہیں، اللہ کا نام لے کے آپ انہیں شروع کرتے ہیں۔ کیا معراج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تھا یا نہیں، اور کیا اس کے علاوہ بھی دیکھا تھا؟ دیکھیں، معراج کے موقع پر ملاقات تو ثابت ہے، دیکھنا کوئی ثابت نہیں ہے، اور اس حوالے سے میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی بھی ہے۔ قرآن میں بھی ملاقات کا ذکر ہے، بخاری مسلم میں بھی ملاقات کا ذکر ہے، اور ملاقات کے لیے دیکھنا شرط نہیں ہوتی، پردے میں ملاقات ہوئی تھی۔ اور اما عائشہ سلام اللہ علیہا کی حدیث ہے بخاری مسلم میں، وہ کہتی ہے میں نے تو خود رسول اللہ سے یہ بات پوچھی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ علیہ السلام نے کلیریفائی کیا کہ میں نے خدا کو، اللہ کو نہیں دیکھا۔ البتہ خواب میں نبی الاسلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، اور جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ میں نے خواب میں اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھا۔ اس کے اوپر میری ایک تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے، خواب میں اللہ کا دیدار، آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے واقعہ معراج، اس کے اوپر بھی ویڈیو ریکارڈ ہے، اس میں بھی میں نے تفصیل کے ساتھ اس چیز کو ذکر کیا ہے۔ مشہور ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے وقت آخر خون زمین پر گرتا تو
قیامت آ جاتی، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ یہ بات کہاں سے بھائی، جذباتی چن گئے لوگوں. مسجد میں نماز جنازہ ہو سکتا ہے، سنت ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے مسجد میں نماز جنازہ پڑھی ہے. صحیح مسلم میں ام عائشہ سلام اللہ علیہا یہ حدیث موجود ہے. جب حضرت سعد ابن ابی وقاص فوت ہوئے تو انہوں نے کہا کہ سعد کی میت لا کے میرے حجرے کے باہر رکھو، میں اس کا جنازہ پڑھنا چاہتی ہوں. تو کچھ لوگوں نے اسے معیوب سمجھا، تو ام عائشہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام بھی مسجد میں نماز جنازہ پڑھ لیتے تھے. بعد میں چونکہ ایک ٹریڈیشن سیٹ ہو گئی کہ نماز جنازہ کے لیے جنازہ گاہیں بننی شروع ہوگی، تو لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ مسجد میں نماز جنازہ ہو نہیں سکتی. اس وجہ سے آپ کو یہ آج کل نظر آ رہا ہے، ورنہ احادیث تو موجود ہے. حرمین میں نماز جنازہ ہوتا ہے، ہر نماز کے ساتھ جنازے وہاں پہ پڑھے جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ مکے اور مدینے کے ارد گرد علاقوں میں جتنے لوگ فوت ہوتے ہیں نا، ان کی میتیں لا کے حرم مکہ اور حرم مدینہ میں رکھی جاتی ہیں. فرض نماز کے بعد تھوڑا سا وہ اذکار کے لیے وقفہ دیتے ہیں 1-1.5 منٹ کا، اور ساتھ ہی پھر وہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ اپنے بھائی پر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. پھر وہ نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، تو وہ مسجد کے اندر ہی نماز جنازہ ہو رہا ہوتا ہے. یہاں پہ حنفیوں نے ذرا مسئلہ کھڑا کیا ہے، اہل حدیث تو قائل ہے نماز جنازہ مسجد میں پڑھنے کے، اور احادیث بھی اس کے اوپر گواہ ہے. اسٹیٹ لائف انشورنس حلال ہے یا حرام؟ صرف اسلامک بینک کے تھرو جو انشورنس ہے وہ حلال ہے، باقی والی انشورنس درست نہیں. انسان ہوتے ہوئے مسلمان شخص موت سے ڈرتا ہے تو کیا یہ ایمان کی کمزوری ہے؟ نہیں، موت سے ڈرنا کوئی ایمان کی کمزوری نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کی محبت انسان کے جسم میں، اس کے دل میں، دماغ میں ڈال دی ہے. خواہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو یا گنہگار بندہ ہو، اس کے سامنے دھماکے کی آواز آئے گی تو وہ بھی یوں آنکھیں بند کرے گا اور اپنی جان کو بچانے کی کوشش کرے گا. جینے کی تڑپ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے، اس لیے تو انسان خودکشی نہیں کرتا. خودکشی کو جرم کیوں قرار دیا گیا؟ لہٰذا یہ کہنا کہ موت سے ڈرنا کسی کے ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری نہیں ہے. زندگی سے محبت کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر، اس کی انسٹنکٹ میں ڈال دی. یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ نے زندگی سے محبت کرنا ہے اور اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے. وہ جو یہودیوں کو تانا دیا گیا تھا نا قرآن میں کہ اگر تم واقعی اللہ کے چہیتے ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرے. حالانکہ سب کو پتا ہے کہ مرنا ہے ایک دن، لیکن انہیں پتا ہے کہ انہوں نے جو کرتوت کیے ہوئے اللہ کے حضور پکڑے جائیں گے. یہاں تو ویسے لوگ بڑے بڑے بدماش بھی آ کے آپ کو کلاشن کوف لہراتے ہوئے کہتے ہیں جی جو رات قبر کے باہر ہے وہ اندر نہیں، جو اندر ہے وہ باہر نہیں. تو تمہارے کرتوت پھر اس طرح کے ہوتے ہیں. یہ صرف ایک جذباتی جملے لوگ بول رہے ہوتے ہیں. جسے باقی اپنی قبر و آخرت کی فکر ہے تو وہ پھر اس طرح کی زندگی نہیں گزارے گا. لہذا یہ جو مشہور کر دیا نا عوام کے اندر کہ جی جو بندہ ایمان والا ہے تو وہ موت سے ڈرے گا، نہیں، موت سے تو انسان ڈرتا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے کسی معاملے میں تردد نہیں ہوتا سوائے اس معاملے کے جب مجھے اپنے کسی مومن بندے کی روح قبض کرنی ہوتی ہے. میرا بندہ موت کو ناپسند کر رہا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اسے آخرت کی لالچ دیتا ہے. فرشتے اس کے سامنے آتے ہیں، اسے جنت دکھائی جاتی ہے، اسے راضی کیا جاتا ہے آخرت کے لیے. تو کون مرنا چاہتا ہے؟ جینے کی تڑپ ہر انسان کے اندر موجود ہے، ہونی بھی چاہیے، لیکن اچھے کام کرنے کے لیے، برے کام کرنے کے لیے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کوئی بھی شخص موت کے لیے دعا نہ کرے. تو موت خود تو نہیں آپ نے مانگی. ہاں، شہادت کی تمنا رکھنا وہ یہ ہے کہ موت تو آنی ہے، تو جب موت آنی ہے تو جب بھی آئے شہادت کی موت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے میدان جنگ میں ایسے جا کے کھڑے ہو جانا کہ پہلی گولی آ کے مجھے لگے، یہ تو خودکشی ہے. یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ تو یہ جو کہا گیا نا کہ مومن موت سے نہیں ڈرتا یا مومن کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم، تو کیا مومن کا بیٹا، بیوی، ماں باپ میں سے کوئی فوت ہوتے ہیں تو کیا وہ نہیں روتا؟ خوف بھی ہوتا ہے، غم بھی ہوتا ہے. یہ آخرت کی بات ہے کہ الٹیمیٹلی آخرت کا خوف اور غم اس سے اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن بچائے گا. دنیا میں یہ ساری کیفیات سے گزرنا پڑے گا اور آخرت میں بھی سٹارٹ میں گزرنا پڑے گا جب تک کہ شفاعت کا دروازہ نہیں کھلے گا.
کیا انبیاء کرام آخرت میں نفسی نفسی نہیں کر رہے ہوں گے؟ تو اگر اہل ایمان کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم، تو اہل ایمان میں تو سب سے اعلیٰ ترین درجہ تو انبیاء کا ہے، تو انبیاء کیوں کر رہے ہوں گے نفسی نفسی؟ کیونکہ وہ دن ہی بول سکتے. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آج کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ کی، جو اکیلا ہے اور قہار ہے، سب پہ چھایا ہوا ہے. اللہ نے تو قیامت کے دن اپنا نام ہی قہار رکھا ہوا ہے. تو جن کو اللہ کی معرفت ہے وہ تو ڈریں گے نا. تو انیشلی خوف اور غم ہوگا، اور الٹیمیٹلی خوف اور غم سے اللہ تعالیٰ نجات دے. والدہ وفات پا گئی ہیں، ان کے نام کا عمرہ کیسے کر سکتے ہیں؟ مہربانی فرما کر ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اینڈ پہ دعا ہوگی، میں روزانہ دعا کر کے سوتا ہوں سارے مسلمانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، آخرت کی منازل ان کے لیے آسان کرے. عمرہ ان کے نام کا کوئی ایسا شخص کرے جس نے اپنا عمرہ کیا ہوا. اگر آپ نے اپنا عمرہ نہیں کیا ہوا تو پہلے آپ اپنا عمرہ کریں، اور آپ کے عمرے کا بھی آٹومیٹک ثواب ماں باپ کو ملے گا، خواہ وہ زندہ ہے یا مردہ. اور اگر آپ نے کیا ہوا ہے تو پھر آپ کریں. ابو داؤد میں حدیث ہے، ایک صحابی جو ہے وہ اپنے بھائی کی طرف سے نام لے کر عمرے کی وہ عمرے کا تلبیہ بلند کر رہے تھے. تو نبی اسلام نے پوچھا یہ کس کا نام لے رہے؟ ان کا بھائی کا. فرمایا کہ تم نے اپنا عمرہ کیا ہوا ہے؟ ان کا نہیں. تو فرمایا پہلے اپنا کرو پھر اس کی طرف سے کرو. حق پہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کوانٹٹی یا کوالٹی؟ ظاہر ہے کوالٹی دلیل ہے، قرآن و سنت حق پہ ہونے کی دلیل ہے. کوانٹٹی تو کوئی دلیل نہیں. کوانٹٹی بعض اوقات یعنی کسی کی اگر بڑھ گئی ہے تو یہ ناحق ہونے کی بھی دلیل نہیں ہوتی. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. اگر مسلمان دنیا میں ہندوؤں سے تعداد میں تو زیادہ ہے نا، مسلمان 2.25 ارب ہے، ہندو مشکل سے 1 ارب ہے. اب ہندو کے لیے ہم تعداد میں کم ہے لہذا ہم حق پہ ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہے. تعداد زیادہ ہونا بھی حق پہ ہونے کی دلیل نہیں، کم ہونا بھی حق پہ دلیل نہیں ہے. دلیل ہے قرآن و سنت. آپ کے یہ سارے کے سارے سوالات اللہ کے فضل سے میں نے پورا تھدہ ختم کر دیے. کوئی ایک پرچی بھی ایسی نہیں ہے جو میرے ممبر پہ آنے سے پہلے مجھے دی گئی ہو اور میں نے اسے پڑھ کے اس کا جواب نہ دیا. اگر کسی کی ایسی پرچی جو پہلے کی یہاں آئی بھی ہے اور میں نے نہ پڑھی ہو تو وہ ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں کہ جی میری یہ پرچی تھی اور آپ نے نہیں پڑھی. باقی میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ہر پرچی کو پڑھ کے جواب دوں، اور تفصیلات کے لیے آلریڈی تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہیں، اس کے لیے بار بار تفصیل کے ساتھ بولنا ضروری نہیں ہے. اے اللہ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں تمام کی مغفرت فرما. جو بیمار ہیں اے اللہ انہیں شفا کلی عطا فرما. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی، ہماری بیوی بچوں کی، پوری امت کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ذہنی باطنی پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھ بیماریاں دشواریاں دور فرما. خصوص بالخصوص انڈیا، چائنا، کشمیر، فلسطین، افغانستان، یمن، عراق، شام، پاکستان میں جہاں کی مسلمان کس کرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت آپ جان و مال کی حفاظت فرما. جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا تمام مسلمانوں کے حق میں قبول منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی تمام مسلمانوں کو چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. اے اللہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے جو یہ دعوت کا کام ہمیں شفٹ ہوا، ہمیں پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت پوری امت میں عام کرنے کی، پہنچانے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. تصاویر کا سلسلہ بھی ہم نے اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ یہ بھی ایک دعوت کا ذریعہ ہے، بلکہ اب تو دعوت سٹارٹ کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ تصویر میرے ساتھ کھنچوا کے فیس بک پہ آپ شیئر کریں اور اس کے بعد تماشا دیکھیں. آپ بے نمازیوں کو بھی دین اسلام کا درد اور آپ کی آخرت کی فکر آپ کو پتہ چلے گا دنیا میں آپ کے کتنے ہمدرد ہیں. چھپے ہوئے ہمدرد بھی سامنے آ جائیں گے سمجھانے کے لیے. وہ جب آئیں تو ان کو کہتے ہیں آجا. تو وہ جب خود قابو کوئی آ جائے پھر اس کو چھوڑنا نہیں ہے. ویسے تو آپ ڈرتے ہیں نا بات کرتے ہوئے کیسے ہم لوگوں کو بتائیں. جب خود ہی ایک بندہ آ گیا ہے کہ جی منو دسو ٹھیک ہے تو پھر آپ کے پاس موقع ہے، آپ
دعوت اس کے سامنے رکھیں. یہ ایک دعوت پہنچانے کا ذریعہ ہے تصویر والا اس کا. اللہ کے لیے آپ لوگ آتے ہیں, ہر بندے کی خواہش ہے کہ وہ میرے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرے, لیکن یہ پاسبل نہیں. اتنے لوگوں کے ساتھ اگر میں 5 منٹ بھی بیٹھوں تو میں تو پھر 2-3 دن ادھر ہی بیٹھا رہوں گا. یہ پاسبل نہیں ہے. آپ ویڈیوز دیکھیں اور تسلی سے اپنے معاملات کو ویڈیوز کی حد تک رکھیں, اور کوشش کریں کہ جو ایک دفعہ یہاں اکیڈمی آتا ہے دوبارہ اگر کسی دوست کو لانا ہو یا کسی بھائی کو, اپنے قریبی رشتہ دار کو, تو ہی وہ جہلم آئے, ادروائز دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. کرایہ خرچ کے اور ایک مشقت اٹھا کے, کیونکہ ویڈیوز میں سب کچھ اپلوڈ ہو جاتا ہے. ایک بار تو میں یہ کہتا ہوں کہ ساروں نے آنا ہے, کیونکہ ہم نے آپ کو ناشتہ کروانا ہوتا ہے, دودھ پتی. دیکھیں لوگ بلوا کے چندے اکٹھے کرتے ہیں, ہم نے آپ کو چندہ دینا ہوتا ہے. تو اس لیے خواہش ہے کہ ایک دفعہ ضرور آئیں. اور جتنے لوگ ہیں وہ پہلی دفعہ ہی, آپ میں سے کتنے لوگ ہیں آج جو پہلی دفعہ آئے ہیں؟ تو سارے آلموسٹ پہلی دفعہ ہی آ رہے ہوتے ہیں. میں نے اس لیے منع کر دیا ہوا ہے, کیونکہ ہماری تو یہاں پہ اکیڈمی میں حالت نہیں تھی, روڈ تک لوگ پہنچ جاتے تھے. پنڈی سے لے کے لاہور تک لوگوں کے لیے تو یہاں آنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کچھ لوگ ریگولرلی آنا شروع ہو گئے تھے, اس کی وجہ سے باقی لوگوں کی حق تلفی ہو رہی تھی. پھر مجھے 2 گھنٹے یہاں تصویریں کھنچوانی پڑتی تھی, تو میں اپنے ان کاموں میں ٹائم لگا رہا تھا جس میں ضرورت نہیں تھی. اچھا پھر وہ جو ہر دفعہ آتے تھے ہر دفعہ تصویر بھی کھنچوا کے جاتے تھے. چلو یار یہ کریں نا کہ پروگرام اینڈ ہوا, چائے آپ ہر دفعہ پیئیں, ناشتہ آپ ہر دفعہ کریں, سموسہ ہر دفعہ کھائیں, لیکن تصویر تو نا ہر دفعہ. وہ کہتے ہیں نہیں آئے میں تو کھنچوائیں گے. اب وہ میرا تو پھر ٹائم اتنا لگتا تھا, تو اس کی وجہ سے ہماری ایفرٹس غلط کاموں میں لگ رہی تھی. ٹھیک ہے, ایسے کاموں میں جس میں نہیں لگنی چاہیے. اس لیے میں نے پابند کیا ہے کہ جو ایک بار آتا ہے کوشش کرے کہ دوبارہ اگر مجبوراً کسی بھائی کو لانا پڑتا ہے, کوئی دوست لانا پڑتا ہے, پھر تو ضرور آئے. لیکن صرف ایک کہ جی ظاہر ہے جو ادھر سے ایک بار ہو کے جاتا ہے وہ کہتا ہے جی ادھر بیٹھ کے تو بات سننے کا مزہ ہی ہو رہا ہے, وہ اپنی جگہ ہے. لیکن کیمرے میں دیکھنے کا آپ کو ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ایک ایک چیز ریفرنس میں لگی ہوئی نظر آئے گی. جس طرح آج میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کے حوالے سے جو گفتگو کی, ان کی باتیں کوٹ کی, وہ ویڈیوز میں لگی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی. جو حوالے میں نے کوٹ کیے وہ آپ کو ویڈیو میں لگے ہوئے نظر آئیں گے. لائیو والے تو صرف مجھے دیکھ رہے ہیں, لیکن ویڈیو میں جب آپ دیکھیں گے وہ ایک ایک ریفرنس لگا ہوگا. پچھلی دفعہ ہم نے مفتی حنیف قریشی صاحب کے حوالے سے جو ریکارڈنگ کی ہے, ایک ایک ویڈیو اس میں لگائی ہے, ایک ایک ریفرنس لگایا ہے, اس کا ایک اپنا مزہ ہے. تو ویڈیوز میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ہائی کوالٹی کی ویڈیو پرووائڈ کریں. ایون یہاں پہ جو پوڈ کاسٹ بھی ریکارڈ ہوتی ہیں وہ بھی ہم 1-2 مہینے کے بعد اپنے پلیٹ فارم سے بھی اپلوڈ کر دیتے ہیں, تاکہ اگر کسی کو کاپی رائٹس کا مسئلہ ہے تو وہ ہماری والی اپلوڈ جو ہوئی ہے اس میں سے کلپس کاٹ کے اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کر سکتے ہیں. لیکن یہ 1.5-2 مہینے ہم اس لیے لیتے ہیں کہ جن لوگوں نے اوریجنلی وہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی ہے ان کی ویورشپ آ جائے, اس کے بعد پھر ہم اسے اپلوڈ کرتے ہیں. ہم نے اپنے کیمرے سے ریکارڈنگ کی ہوتی ہے. یہ بھی ایک یعنی ایک سمجھ لیں خیانت والا معاملہ ہے کہ ایک بندہ یہاں پہ اتنی محنت سے اپنی پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرتا ہے اور ہم پہلے ہی اپلوڈ کر دیں, تو ایسا نہیں ہوتا. ابھی بھی کئی پوڈ کاسٹ ہیں جو کئی مہینے پہلے ریکارڈ ہوئی تھی اور وہ ابھی تک اپلوڈ نہیں ہوئی ہیں, صرف اسی وجہ سے کہ ہم کہتے ہیں جس نے اوریجنل بنائی ہے وہ اپلوڈ کرے. اور اس طرح بعض لوگ رابطہ بھی کرتے ہیں. ابھی بھی ہمارے کیو میں 50 کے قریب لوگ لگے ہوئے ہیں جنہوں نے پوڈ کاسٹ کے لیے نام لکھوائے ہوئے ہیں. تو 50 کا تو مطلب ہے 1 سال لگ جائے گا. ہاں ظاہر ہے 52 ہفتے ہوتے ہیں سال کے اندر. انکار کسی کو بھی نہیں کرتے. کسی کے 5000 سبسکرائبر ہیں, 10,000 ہیں, ان کو بھی ہم نے یہاں پہ 2,000 سبسکرائبر والوں نے بھی آ کے پوڈ کاسٹ ریکارڈ کیا اور ان کی ویڈیوز 2-3 لاکھ پہ بھی گئی ہیں. انکار کسی کو نہیں کیا, نہ کسی سے پیسے ڈیمانڈ کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہر پلیٹ فارم سے ہماری آواز پہنچے. لوگ کہتے ہیں جی آج انجینئر صاحب کس طرح چھا گئے ہیں, جی یہود و نصارہ کی فنڈنگ ہے. یہود و نصارہ کی فنڈنگ نہیں ہے. اللہ کے بندو, ہم نے سب کو اجازت دی ہے. 10,000 کے قریب چینلز بن چکے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کے. مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. یہ لوگ تو کاپی رائٹس بھیج دیتے ہیں, فوراً اڑوا دیتے ہیں چینل. ہم نے کہا جی آپ اپلوڈ کریں, کوئی مسئلہ نہیں, ہماری طرف سے اجازت ہے. بس صرف کوئی گندا قسم کا تھم نیل نہ بنائے, کوئی آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ نہ کاٹیں, پراپرلی یعنی ویلیو ایڈیشن کر کے کریں. تو ہم نے سب کو اجازت دی ہوئی. اس کی وجہ سے پھر ہر طرف یہ بات پھیلتی ہے الحمدللہ. باقی تو آپ پوری زندگی بھی باتیں کرتے رہے, ختم نہیں ہوگی.
آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں, ہم بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ جب سیشن ختم ہوتا ہے تو مشہور زمانہ ہمارے چائے سموسے الحمدللہ جو آج تک ہر آنے والے کو ہم سرو کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اپنے دیکھنے والوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ جہلم اکیڈمی میں ہم لائف سٹوریز کا سیشن بھی ریکارڈ کرتے ہیں جو صبح 8 سے لے کے 10 بجے کے درمیان ہوتا ہے. جس بھائی نے اپنی لائف سٹوری ریکارڈ کروانی ہے صبح سویرے جب وہ آئے جہلم اکیڈمی میں پہنچے تو ہمارا سیشن ادھر ہوتا ہے, ہمارے پاس آئے اپنی لائف سٹوری شیئر کرے جس سے دیکھنے والوں کا حوصلہ بندھتا ہے, موٹیویشن ملتی ہے. اور لاسٹ میں آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ چینل آپ کا اپنا چینل ہے, اس چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, ویڈیو کو شیئر کریں. جزاک اللہ خیرہ. حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمدللہ آج 10 دسمبر 2023 کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 169 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 9 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے. اب مسلسل آلموسٹ 2 رکوع انبیاء کرام علیہ السلام کی جو اپنی قوموں کو دعوت ہے اس سے متعلق ہے, اور اس میں زیادہ تر آیات جنرل ہیں کہ جب کبھی بھی کوئی پیغمبر اپنی قوم میں توحید کی دعوت لے کر مبعوث ہوئے تو ان قوموں نے کیا ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کیا. وہ ساری قوموں کا ایک جیسا ہی ایٹیچیوڈ ہوا کرتا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے جمع کے سیغے اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.